برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد کا 2020 کیسا گزرے گا، تمام امور کا تفصیلی جائزہ۔ برج میزان، جسے انگلش میں لبرا بھی کہتے ہیں، 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کے درمیان پیدا ہونے والے افراد کا تعلق برج میزان سے ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کا نام کا پہلا حرف رے، تے یا توئیں سے شروع ہوتا ہے، ان کا تعلق بھی برج میزان سے ہوتا ہے۔ ان کا حاکم سیارہ زہرہ مبارک رنگ نیلا، زردی مائل سبز اور نارنجی ہوتا ہے۔ ان کا عنصر ہوا، مبارک پتھر ہیرا اور اوپل، مبارک دن جمعہ، مبارک عدد 6، بہترین شریک حیات دلو اور جوزا، ناموافق ساتھی جدی اور حمل ہے۔ ان کو اکثر نزلہ، زکام، سر درد، گردوں کا درد اور آنکھوں کی بیماریاں لاحق رہتی ہیں۔ 2020 آپ کے لیے تبدیلیوں کا سال ہوگا۔ ستارہ زحل 2.5 سال بعد برج تبدیل کرتے ہوئے آپ کے دائچے کے 5ویں گھر مارچ میں داخل ہو رہا ہے اور دائچے کو تسلیت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ دوسرا اہم ستارہ مشتری گزشتہ سال دسمبر سے برج تبدیل کرتے ہوئے چوتھے گھر آ جائے گا اور تمام سال حبوط میں رہے گا۔ مشتری 7 اکبر ستارہ ہوتے ہوئے بھی اس سال آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ زحل مشتری کے علاوہ اس سال زہرہ، مریخ اور عطارد بھی رجوع یافتہ ہو کر آپ کی مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ اس سال ہونے والے شمسی اور قمری گرہن اور دیگر سیار گان زہرہ، عطارد، مریخ و مشتری اور قمر سیر و فلک کی سیر کرتے ہوئے آپ کی زندگی پر اثرات مرتب کریں گے۔ اس سال آپ کے شخصی وقار کا جائزہ۔ اس سال آپ کا ذاتی ستارہ زہرہ آغاز سال سے 7 فروری اور 5 مارچ سے 2 اکتوبر، 28 اکتوبر سے 20 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی شخصیت اور شخصی وقار میں بہترین اضافہ کرے گا، جبکہ سال کا باقی دورانیہ آپ کو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ جبکہ آپ کے بیت الاقربہ کا حاکم مشتری اس سال چوتھے گھر میں حبوط زدہ رہتے ہوئے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کشیدہ رکھے گا، جس سے گھر کا ماحول متاثر رہے گا۔ آپ کے اختلافات کی بڑی وجہ پراپرٹی ہو سکتی ہے۔ یہ معاملات آپ کے شخصی وقار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ کو نہایت محتاط رہنا ہوگا۔ اس سال آپ کی مالی پوزیشن کا جائزہ۔ آپ کے مالی معاملات کا حاکم ستارہ مریخ اس سال آغاز سال سے 16 فروری عموماً اور 16 فروری سے 31 مارچ خصوصاً طور پر آپ کے مالی معاملات پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ آپ کو مالی پوزیشن مستحکم کرنے کے موقع ملیں گے، جبکہ 1 اپریل سے 28 جون تک مریخ کی کمزور حالت آپ کے مالی معاملات، اخراجات اور آمدن میں توازن نہ آنے دے گا۔ آپ کو احتیاط برتنا ہوگی، ورنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 28 جون کے بعد حالات میں بہتری آئے گی، مگر 10 ستمبر سے 14 نومبر مریخ کی رجعت ایک بار پھر آپ کو محتاط ہو جانے کی ضرورت ہوگی۔ عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم اور نزدیکی سفر کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے بیت الاقربہ کا حاکم ستارہ مشتری آغاز سال سے 19 دسمبر چوتھے گھر میں حبوط زدہ رہتے ہوئے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے اور خاندگی معاملات کو کشیدہ رکھے گا۔ اس سال نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو صبر و برداشت اور تحمل سے کام لینا ہوگا۔ اس سال میزان بچوں کو بھی تعلیمی میدان میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ آپ کے طے شدہ نزدیکی سفر بھی یا تو التوا کا شکار ہوں گے یا سفرات سے فوائد کا حصول ناممکن ہوگا۔ سیارہ مشتری کی نحوستوں سے بچنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ صدقات دیں اور روزانہ دعائے رد نحوست سیارگان 9 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ گھر، خاندان اور پراپرٹی کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال مشتری بیت الارض میں تقریباً سارا سال رہتے ہوئے خانگی معاملات کو متاثر کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آغاز سال سے 20 جنوری شمس بھی یہیں منفی حالت میں رہتے ہوئے مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ تاہم دوسری جانب زحل یہاں مارچ تک قیام کرتے ہوئے معاملات کو سنبھالنے کے لیے حکمت عملی بنانے میں معاون ہوگا، مگر اس کے بعد مارچ سے آخر سال تک حالات کنٹرول کرنا مشکل ہوں گے۔ بالخصوص 14 مئی سے 13 ستمبر مشتری کے رجعت کے ایام میں تلخیاں مزید بڑھیں گی۔ اس سال آپ کو گھر کی پراپرٹی کے حوالے سے مشکلات پیش آتی رہیں گی۔ کئی افراد کو بوجہ مجبوری گھر بیچنا یا تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر کے افراد کو والدہ سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ آپ کو پراپرٹی کی خرید و فروخت سے اس سال فوائد ملنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اولاد اور انعامی بانڈ اور لاٹری کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ بچوں کے حوالے سے یہ ایک بہتر سال ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ زحل 2.5 سال کے لیے مارچ میں 5ویں گھر آ جائے گا۔ بچوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ 19 فروری سے 20 مارچ شمس کی 5ویں گھر میں نحس موجودگی
زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ تاہم اس حال کا باقی دورانیہ بہتر رہے گا۔ بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات نہایت مناسب اور بہتر رہیں گے، جبکہ اکثر میزان افراد کو اس سال اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ یہ سال میزان افراد جو انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں ان کے لیے ایک نہایت موافق سال ہوگا۔ آپ کو کوئی بڑا انعام یا خطیر رقم مل سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے وابستہ افراد بھی نہایت بہتر فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ صحت، ملازمت اور ملازمین کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے بیت الصحت کا حاکم ستارہ بھی مشتری ہے، جو کہ اس سال دسمبر تک چوتھے گھر میں منفی پوزیشن میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی صحت کو خطرات لاحق رہیں گے۔ اس کے علاوہ 3 فروری سے 11 اپریل عطارد کا چھٹے گھر میں حبوط باوجہ جادو اور سحر صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے لیے روحانی تدارک بے حد ضروری ہوگا۔ اس سال حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ملازمت چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں، ورنہ دوسری ملازمت کا حصول نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس سال آپ کو ملازمین کی جانب سے بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شادی، ازواجی تعلقات اور شراکت داری کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے بیت الزوج کا حاکم ستارہ مریخ آغاز سال سے ہی بہتر ہوگا۔ آپ کو شادی بیاہ اور ازواجی حالات انتہائی سازگار ملیں گے۔ بالخصوص 16 فروری سے 31 مارچ حالات انتہائی سازگار ہوں گے۔ آپ کی شادی طے پا جانے کے قوی امکانات موجود ہیں اور یہی وقت شادی بیاہ کے لیے سال کا موزوں ترین وقت ہوگا۔ 31 مارچ کے بعد ہوا کا رخ انتہائی تیزی سے تبدیل ہوگا اور حالات سازگار نہیں ہوں گے۔ 28 جون تک آپ کو نہایت محتاط رہنا ہوگا، ورنہ ازواجی معاملات میں علیحدگی واقع ہو جانے کے امکانات ہوں گے۔ نئی شادی کے لیے یہ وقت قطعی سازگار نہیں ہوگا، آپ کی شراکت داریاں بھی خطرے میں ہوں گی۔ 29 جون کے بعد حالات میں بہتری آئے گی اور اس کے بعد 10 ستمبر سے 14 نومبر مریخ کی رجعت ایک بار پھر حالات کشیدہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ وراثت، مشترکہ مالی معاملات اور قرضہ کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس حوالے سے 1 سے 7 فروری، 5 مارچ سے 2 اکتوبر اور 28 اکتوبر سے 21 نومبر کا دورانیہ موافق ہوگا۔ اس دوران آپ کے وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے، مشترکہ مالی فوائد کا حصول ممکن ہوگا، منافع مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی قرض کے خواہش مند افراد کو قرض کا حصول بھی ممکن ہوگا، جبکہ پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے اقدامات مثبت نتائج دیں گے، جبکہ سال کا باقی دورانیہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا۔ رکاوٹیں آئیں گی۔ اپنے معاملات کو دیے گئے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کریں تاکہ مشکلات اور مسائل سے بچا جا سکے۔ روحانیت، بیرون ملک سفر، حج اور زیارت کے متعلق امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کو بیرون ملک سفرات، حج اور زیارت کے کئی ایک مواقع میسر آئیں گے، البتہ ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا۔ اس سال 3 فروری سے 11 اپریل، 28 اپریل سے 12 مئی اور 6 سے 26 ستمبر اور 2 سے 31 دسمبر ویزے کے حصول کی درخواست دینا مناسب نہیں ہوگی۔ باقی تمام سال ویزا اپلائی کرنے کے لیے بہتر ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند اور روحانی علوم کے خواہش مند افراد کے لیے بھی یہی سال کا دورانیہ بہتر رہے گا۔ معیشت، کیریئر، روزگار، ترقی اور تنزلی کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے کیریئر اور روزگار پر سب سے زیادہ اثرات قمر کے ہوتے ہیں، کیونکہ قمر ایک تیز رفتار ستارہ ہے۔ ایک ماہ میں شرف، حبوط اور اچھی بری حالت سے گزرتے ہوئے آپ کے کیریئر اور روزگار پر اچھے برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سال 4 قمری گرہن واقع ہوں گے، جو کہ بالترتیب جنوری، جون، جولائی اور نومبر میں لگیں گے۔ اس کے علاوہ ہر ماہ ہونے والا حبوط قمر در عقرب بھی آپ کے کیریئر اور روزگار پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان ایام میں گرہنوں سے منصوبہ صدقات اور درود و وظائف ادا کر کے آپ اپنے کیریئر کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ماہ ہونے والا شرف قمر کے ایام اور 21 جون سے 22 جولائی آپ کے کیریئر کے گھر میں ہونے والا اوج شمس کے ایام میں آپ اپنے کیریئر کو محفوظ اور مضبوط بنانے اور ترقی کے کام کر سکتے ہیں۔ دوست، احباب اور کاروباری فوائد کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ یہ سال جہاں کچھ معاملات میں آپ کے لیے رکاوٹیں لا رہا ہے، وہیں آپ کو خواہشات کی تکمیل میں بھی معاونت ملتی رہے گی۔ 20 مارچ سے 20 مئی اور 21 جون سے 21 ستمبر، 22 اکتوبر سے 21 دسمبر کا دورانیہ انشاءاللہ بہتر گزرے گا۔ دوست احباب کا تعاون ملے گا اور خواہشات کی تکمیل ممکن ہو سکے گی۔ بالخصوص 22 جولائی سے 21 اگست کا دورانیہ انتہائی موافق ہوگا۔ اس سال 2 شمسی گرہن بالخصوص 21 جون اور 21 دسمبر کو واقع ہوں گے۔ 1 جنوری سے 19 مارچ، 20 مئی سے 20 جون اور بالخصوص 21 ستمبر سے 22 اکتوبر کا دورانیہ بہتر نہیں ہوگا۔ ان ایام میں کیریئر اور روزگار کے حوالے سے کسی بھی اہم یا بڑے فیصلے سے گریز کریں۔ بیرون ملک قیام، خفیہ سازشوں اور امیگریشن کے حوالے سے امور کا جائزہ۔
اس سال امیگریشن اپلائی کرنے جیسے اہم ترین کاموں کے لیے درست وقت کا انتخاب انتہائی ضروری ہوگا۔ 8 فروری سے 11 اپریل، 28 اپریل سے 12 مئی، 6 سے 27 ستمبر اور 2 سے 31 دسمبر ایسی کسی بھی کوشش سے قطعی گریز کریں۔ ان نکات میں اپلائی کیے گئے کیسز روکے جا سکتے ہیں۔ اس دوران پہلے سے مقیم افراد کو بھی وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے۔ بتائے گئے عرصے کے علاوہ باقی وقت انشاءاللہ اچھا گزرے گا، مگر محتاط رہیں۔ جہاں یہ وقت بیرون ملک امیگریشن کے حوالے سے بہتر ہوگا، وہیں خفیہ دشمن بھی سازشیں کر سکتے ہیں۔ اس سال لگنے والے شمسی اور قمری گرہن کا آپ کے ذائقے پر اثر۔ اس سال ہونے والے شمسی اور قمری گرہن ذائقے کے اہم مقامات اور زندگی کے اہم امور کو متاثر کر سکتے ہیں۔ 2 شمسی اور 4 قمری گرہن آپ کے کیریئر، دوست احباب، روزگار، خوش بختی، ابتدائی تعلیم اور نزدیکی سفرات کے ساتھ ساتھ روحانیت، اعلیٰ تعلیم، سسرالی رشتہ داروں اور سماجی معاملات میں خراب حالات اور تعلقات میں کشیدگی اور سواری کے ساتھ والدہ کی صحت سلامتی کے تعلقات میں بگاڑ کے ساتھ ساتھ جائیداد کے معاملات کو بھی خراب کر سکتے ہیں۔ گرہن کے دنوں میں خصوصی صدقات اور نماز کسوف و خسوف ادا کریں۔ اس سال آپ کا صدقہ ہر جمعرات 3 پاؤ یا 300 گرام بڑا گوشت یا 3 چمچ ہلدی کے ساتھ کسی غریب یا مستحق کو دے دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ صدقہ راستے میں ہرگز نہ ڈالیں۔ اس سال آپ کا ورد خاص روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ یوسف آیت نمبر 63 اول آخر 7 مرتبہ درود شریف ورد کریں۔ اس کے علاوہ اپنے ذائقے کے متعلقہ پتھر کا انتخاب کر کے پہنیں تاکہ نحوست کے اثرات سے بچا جا سکے۔